جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں دا لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح، ترتیب اور سلسلہ وار۔ آج ہم جس پورشن کی اسٹڈی کرنے والے ہیں بائبل میں سے، یہ چاروں گاسپل میں سے اس کا ذکر ہے، دا بیپٹزم آف دا جیزس کرائسٹ۔ میتھیو 3:13-17، مارک 1:9-11، لوک 3:21-22 اینڈ جان چیپٹر 1 میں اس کا چاروں گاسپل اس گلوریس ایونٹ کے بارے میں ذکر کرتی ہیں اور اس کو بیان کرتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو علیحدہ پڑھیں ان سب پورشنز کو، تو آپ کو وہ فل پکچر نہیں ملے گی۔ اور میں نے ان تینوں پیسج کو پہلے متی، مرکز اور لوکا کو بلینڈ ان کیا، اور اس طرح وہ بنتا ہے۔ اگر یوں ہم پڑھتے ہیں، اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع گلیل کے ناصرت سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور اس وقت یسوع نے یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ اور جب سب لوگوں نے بپتسمہ پا لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر فی الفور پانی کے پاس سے نکل کر اوپر آ گیا اور دعا کر رہا تھا، تو دیکھو ایسا ہوا کہ فی الفور آسمان اس کے لیے کھل گیا، اور اس نے آسمان کو پھٹتے اور خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ اگر ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں تو یو کین گیٹ دا فل پکچر۔ فار ایگزامپل، پہلی ورس میں جو ناصرت کا صرف ذکر کرتا ہے میتھیو، دوسری گاسپل اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ جیزس کیم فرام نیزریت ٹو جارڈن ریور، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے اس میں، دوسری گاسپل میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور ٹاکنگ بٹوین جان اینڈ جیزس، نو ادر گاسپل ول ٹیل یو کہ جب بیپٹائز کا وہ سیزن چل رہا تھا، جب وہ خدا یسوع مسیح اس کے پاس آتے ہیں، تو انہوں کے درمیان میں کیا بات ہوئی، یو ول ناٹ فائنڈ ان لوک اور مارک میں، یہ میتھیو میں بتاتا ہے۔ اور اگر لوک میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جیزس بیپٹائز کے بعد نکل کر فوراً ہی واز پریئنگ، نو ادر گاسپل ول ٹیل یو ہی واز پریئنگ۔ اور میتھیو لکھتا ہے کہ فوراً اس کے لیے آسمان کھل گیا، لیکن مارک لکھتا ہے کہ اس نے آسمان کو پھٹتے، ٹون اوے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر ہم سب چیزوں کو اس طرح ملا کے دیکھتے ہیں، اور جیسے کہ لوک لکھتا ہے کہ اس نے روح القدس کو باڈیلی جسمانی صورت میں اترتے دیکھا، تو یہ سب چیزیں اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں یو ول ناٹ مس اینی تھنگ، تو ہمیں فل پکچر کہ کیا ایکچولی وی آر فلنگ ان آل گاسپل جب ہم اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اٹس ریئلی انٹرسٹنگ جاب۔ میں جب اس کو کرتا ہوں تو مجھے کافی ٹائم لگتا ہے کہ یہ ورڈ یہاں پہ کیسے فٹ ہوگا اور کچھ لیفٹ آؤٹ نہ ہو جائے مجھ سے، کہ پورا جو آپ کو کی جو پکچر ہے اور اس واقعے کی مل جائے۔ یہاں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان دنوں یسوع گلیل کے ناصرت سے یردن کے کنارے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو فاصلہ ہے quite far from، کیونکہ ہم جب وہاں پہ گئے ناصرت میں اور اس کے وہاں ہمیں پھرنے کا موقع ملا، اور کوچ نے کافی ٹائم لیا وہاں جانے کے لیے، کیونکہ ہم یروشلم سے وہاں پر گئے تھے۔ اور جارڈن ریور ایکچولی اس بگ، کافی لمبا چوڑا ہے، اور نو باڈی ایگزیکٹلی نوز کہ وہ
پوائنٹ جو تھا جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا وہ کون سی جگہ تھی، لیکن ایک سب نے جو رضامندی کے ساتھ ایگریمنٹ کے ساتھ ایک جگہ فکس کی ہے جہاں پر سب لوگ جا کے اسرائیل میں بیپٹائز ہوتے ہیں، یا جہاں وہاں پہ جا کر وہ دیکھتے ہیں ساری جگہ. تو اس جگہ ہم بھی گئے اور خداوند نے مجھے بھی یہ فضل عطا کیا، مجھ پر یہ رحم کیا کہ مجھے بھی وہاں پر چند لوگوں کو بیپٹائز کرنے کا موقع ملا. اور یہ ہمیں چیز بتاتی ہے کہ جان جب آتا ہے منظر پر، سین پر آتا ہے، تو ہی واز ریئلی اے مین آف گاڈ، مرد خدا تھا. اور he never go around and he never advertise for his ministry to get crowd. لکھتا ہے بلکہ ارد گرد سے یروشلم اور یہودیہ کے سارا علاقہ سے لوگ اس کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے، اس کی طرف بھاگے چلے جاتے. He was not a handsome good looking man، بلکہ عام طور پر جو بھی اس کو دیکھتا تھا وہ ایسے سمجھتا تھا کہ یہ کوئی دیوانہ ہے. بڑے بڑے لمبے بال اور اونٹ کی خالوں کا پہنا ہوا لباس اور چمڑے کا پٹکا، اور ہاتھ میں وہ ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، لمبی سی سٹک پکڑی ہوئی ہے، اور داڑھی اس کی بڑی، اور جیسے جنگلی آدمی کہہ سکتے ہیں. جب یہودیوں نے اس سے پوچھا، فقی فریسیوں نے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں فلاں. He said, I am the voice in the wilderness. I am a voice. I am nothing. He was saying, I am nothing. Who I am, don't care about. But I have a voice with a message. اور وہ میسج کیا تھا؟ اس کے بارے میں ایون آموز کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، ایمس 3:8 میں لکھا ہے. وہ جو یوحنا سے ایون 700 ایئرس پہلے آموز نبی کہتا ہے، پکار کر کہتا ہے کہ شیر ببر گرجا ہے کون نہ ڈرے گا، خدا نے فرمایا ہے کون نبوت نہ کرے گا. اور جس طرح اس نے یہ پروفیسی کی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یوحنا نے بھی اس طرح گرج کر کہا کہ ریپینٹ، خداوند فرماتا ہے. اور اسی بات نے لوگوں کو اس کی طرف کھینچ لیا. ایون جو اس وقت کہہ سکتے ہیں ریلیجس لیڈر تھے، انہوں نے ریلیجن کو ایک عجیب سسٹم بنا رکھا تھا، ایک کہہ سکتے ہو کہ بہت سی رسومات اور اس طرح کی ریچول ٹائپ، جس سے برڈن لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا. ایون ریلیجن کو اتنی زیادہ کسٹم اور ٹریڈیشنز اور یہ کر چکے تھے، اور اصل جو ان کا تعلق تھا خدا کے ساتھ تقریباً ٹوٹ چکا تھا. تو جب اس مرد خدا کو انہوں نے سنا، اس کی آواز میں خدا کی آواز تھی، تو سب اس کی طرف دوڑے چلے گئے کہ آفٹر لانگ پیریڈ دیر از اے مین آف گاڈ، دیر از اے پروفٹ. کیونکہ 400 ایئر سے وہاں پر سائلنٹ خاموشی تھی. تو جب انہوں نے سنا، پیغام سنا، تو وہ اس کی طرف دوڑے چلے گئے. اور یوحنا کی آواز جو تھی وہ دور دور اسرائیل کے علاقوں میں پہنچی، اور سفر کرتے کرتے وہ کہاں تک پہنچی؟ ناصرت میں. سب علاقوں میں پہنچی اور آخر ناصرت میں پہنچی. اور ناصرت میں کیا تھا؟ ایک عام سا اس وقت ولیج تھا، ایک چھوٹا سا ولیج. وہاں پر ایک کارپینٹر کی، ایک بڑھئی کی دکان تک بھی یہ چرچا ہونے لگا کہ دیر از اے پروفٹ ان دی ولڈرنس. تو جب وہاں تک یہ بات پہنچی تو اس ینگ مین جیسس دا کرائسٹ نے سمجھ لیا ناؤ از دا ٹائم. اور اس 30 ایک دم ہم جب 12 سال کا ایک ہلکی سی جھلک دیکھتے ہیں، اس کے بعد فوراً 30 ایئرس تک پہنچتے ہیں. اور 30 ایئرس کے بارے میں اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو تھوڑا جانتے ہیں، تو وہاں پہ جو پریسٹلی سروس کے لیے، جب خدمت کے لیے کسی کو مقرر کیا جاتا، اپوائنٹڈ کیا جاتا، تو اس کی لیے 30 عمر کی ایج کے جب ہوتا تھا کسی لیوائٹس میں بھی، تو اس وقت اس کو پریسٹلی سروس کے لیے، ٹیمپل کی سروس کے لیے مخصوص کیا جاتا. تو 30 ایئرس ایکچولی
ایک میچور پرسن کی کو ظاہر کرتی ہے کہ کیونکہ وہاں انہوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا تھا, سیکریفائس, بڑے بڑے بل اینڈ کاف اینڈ بچڑے اور اس طرح کو, تو دے ایکچولی نیڈ اے ہارڈ ورک ٹو ڈو دیٹ. اس وقت یہ مشینیں وغیرہ کچھ نہیں تھیں, ہاتھوں کے ساتھ ان کو پکڑ کے اور ان کو ذبح کرنا ہوتا تھا. تو اس کے لیے ان کو میچور اور ایک اسٹرانگ بندے کی ضرورت ہوتی تھی. تو یہ خدا کی طرف سے ایک مقرر تھا کہ 30 ایئرس کے جو لوگ ہوں تو وہ اس کام کے لیے مخصوص کیے جائیں. اب یہودیوں سے جب, کیونکہ سب طرف یہودی تھے, اسرائیلائٹ سے فقی فریسی تھے, تو ان کے ساتھ جب وہ کلام کرتا تھا تو کہتا تھا کہ خدا کی بادشاہی آ گئی ہے. جبکہ جوش کا کانسیپٹ ہمیشہ یہ تھا کہ وی ہیو آلریڈی کنگڈم بٹ وی ہیو لاسٹ, اینڈ اسی کنگڈم کو گین کرنے کے لیے ان کا سارا زور تھا, فوکس تھا, ویٹنگ تھا مسیح کے لیے, کہ جو اتھارٹی ان سے چھن گئی ہے, رومنز نے ان پر قبضہ کر لیا ہے, تو وہ اس کے لیے, کیونکہ جوش کے لیے جو اٹریکشن تھی وہ دنیا میں ہی ایک کنگڈم کے تلاشی رہے. اس بارے میں آپ دیکھیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جیسے میں نے اکثر ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ ارتھلی بلیسنگ کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے. ہمارے گودام بھرے رہیں, وہاں پہ غلہ ہو اور اچھی فصل ہو, ڈھیر سارے بچے ہوں اور بگ لینڈ ہو. دیٹ واز دا مین ان کا فوکس خدا کی طرف سے, اور بلیسنگ کو مانگا جاتا تھا. لیکن جب جان دا بیپٹسٹ آیا, he was talking about something new, the kingdom of heaven, the kingdom of God, not the kingdom, earthly kingdom کے بارے میں, spiritual kingdom. He was not talking کہ آپ کو فائنینشلی اور this and that kind of earthly, لیکن اس کا مین میسج تھا خدا کی بادشاہی, the kingdom of heaven is here. تو جب یہودیوں نے یہ سنا تو ان کے لیے تھوڑا سرپرائز تھا کہ what is he talking about. تو وہ مسیح تو آئے گا تو ہمیں کیا کرے گا کہ وہ رومن کے پنجے سے چھڑائے گا, اور رومن سے ہی ہمیں چھڑا کے ہماری باپ دادا کی, داؤد کی جو تھی وہ کنگڈم واپس کرے گا. لیکن جب خدا یسوع مسیح ناصرت سے وہاں پہ آتا ہے گلیل تک, تو ہمیں اس چیز میں ایک بات ملتی ہے کہ ہاؤ امپورٹنس از اے بیپٹزم. اٹس مین کہ جیزس کین واک اینڈ جیزس کین ٹریول فرام فار ٹو کم اینڈ بی بیپٹائز. اٹس ریئلی امپورٹنٹ. امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ اگر یسوع کو اس قدر اس چیز کی اہمیت کا پتہ تھا کہ بیپٹزم از ریئلی امپورٹنس ٹو اسٹارٹ ہز منسٹری. اور اب کیا ہوتا ہے, اور میں اس پکچر کو ہمیشہ آپ سے میں نے پہلے بھی کہا, کبھی بھی میں جب اس کو اسٹڈی کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم ٹریول اگر میرے پاس ہوتا ہے ایسی کوئی طاقت تو میں واقعی اس میں پہنچ جاتا. لیکن اسٹل آئی کین امیجن, آئی کین سی کہ جارڈن ریور ہے اور لائن لگی ہے اور بھیڑ ہے, ہجوم ہے, کراؤڈ ہے, دا پیپل آر کمنگ ون بائی ون, اور جان دا بیپٹسٹ اس کو بیپٹائز کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ پکار کے میسج بھی دے رہا ہے. اور ہی واز ویری ویری اسٹرانگ, اور کہہ سکتے ہیں کہ ڈینجرس ٹائپ پروفٹ, کہ ہی ڈزن فیئر اینی تھنگ. میں نے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ جب فقی اور فریسی اور سیدوسی اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا, اس کو کہا گیا سام کے بچوں. اس ویری ویری بولڈلی کہ جو اس وقت کے ٹاپ کے لیڈر اور مذہبی لیڈر سمجھے جاتے تھے, جن کے انڈر ہی سارا کچھ تھا, ان کو وہ کہتا ہے کہ اے سام کے بچوں. اور یہ ایک پرچ کی بات ہے. تو جب اس کراؤڈ کے بعد اس نے ایک شخصیت کو اپنی طرف آتے دیکھا, I was just thinking کہ اس کا کیا ہوگا. جب اس نے دیکھا آیا تو وہ روح القدس نے اس کو بتا دیا, this is the man, this is the man who is coming. He knew. میرے ساتھ گوسپل آف جان میں سے نکالے ایک پیسج جس میں اس کو پہلے سے اس بارے میں خبردار کر دیا گیا تھا. جان چیپٹر 1 ورس 29.
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर ज़ाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और उस पर ठहर गया। खुदा की तरफ से ऑलरेडी इसको ये पैगाम दिया जा चुका था कि व्हेन यू विल स्टार्ट, एक आपको यहाँ पे ख़ास बात मिलती है कि व्हाई ही स्टार्टेड बैप्टिज्म मिनिस्ट्री, बिकॉज खुदा की तरफ से था कि जब तेरे पास वो इस तरह आएगा, वो तुझसे बैप्टिज्म लेने के लिए, तो इस तरह वो इसराइल पर ज़ाहिर होगा। और जब उसने यीशु को आते देखा तो रूह कुदस ने पहले से ही उसको बता दिया कि दिस इज़ द मैन, जिसके लिए वो जॉन द बैप्टिस्ट की ज़िंदगी में अगर कोई बात देखें, द ग्लोरियस एंड पीक पर उसकी मिनिस्ट्री, दैट वाज द टाइम। बेशक वो उसने हज़ारों को बपतिस्मा दिया होगा और ही वॉज नॉट एक्चुअली बैप्टाइजिंग पीपल, तो एक बंदे ने खड़ा किया है कि चल भी तू नोट करी जा किन्ने बंदे आए ने, ताकि असीं दस सकी कि इन्हें बैप्टिज्म किए। ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर दैट, ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द मसीह। ही वॉज क्या कर रहा, पेशरो और आवाज़ था और उसका रास्ता तैयार करने वाले। आप कभी देखें, जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा था, कोई बादशाह आता है, कोई बड़ा आदमी, तो उसके लिए जब राह तैयार की जाती है, जब रास्ते सीधे किए जाते हैं, खूबसूरत बनाए जाते हैं, वेलकम के लिए तैयारी की जाती है, तो नोबडी एक्चुअली केयर हु इज़ डूइंग दैट ऑल, कि कौन ये सारी सफाई कर रहा है या ये ठीक कर रहा है, ये खूबसूरत बना रहा है। द ऑल फोकस इज हु इज एक्चुअली द कमिंग। तो यही जॉन की मिनिस्ट्री थी। जॉन को सिर्फ रास्ता तैयार करना था और उसको मंजर आम पे लेके आना था कि दिस इज द मसाया, और डिक्लेयर करना था। और दिस इज नॉट ओनली लॉर्ड इज डिक्लेयरिंग, द बाप ने ही सिर्फ उसको जाहिर किया। हम आगे जाके देखेंगे कि यूहन्ना खुद इस बात की गवाही देता है और लिखा है कि वो उसको मना करने लगा। मैं समझता हूँ बेशक वो बड़ा पुकार कर, चिल्ला कर, गरज कर बात करता था, बट व्हेन ही सो जीसस क्राइस्ट, उसका लहजा एकदम धीमा हो गया, बिल्कुल पोलाइट। उसने कहा, लॉर्ड यू केम टू मी। ये है उसकी हम्बलनेस, ये है हलीमी और फ्रोतनी किसकी, जॉन द बैप्टिस्ट। ऐसे ही नहीं खुदावन ने उसको ये मकाम दिया कि जो औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें जॉन द बैप्टिस्ट इज ग्रेटेस्ट, यानी कि सारी दुनिया ही इस तरह पैदा हुई, बादशाह, प्रॉफिट्स, किंग्स और बड़े बड़े लोग, लेकिन खुदावन ने और उसको सब इंसानों से बड़ा करार दे दिया। और वो क्यों? क्योंकि जो अपने आप को छोटा करेगा आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। और ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट। और जब उसने कहा कि लॉर्ड आई नीड यू टू बी बैप्टाइज्ड बाय यू एंड यू केम टू मी, तू मेरे पास आया है। और ये उसकी मिनिस्ट्री का, जिंदगी का एक टॉप मोमेंट था, एक आला किस्म का लम्हा था, जब क्या उसका खुदामन, उसका क्रिएटर उसके पास आया और उसके कह रहा है बैप्टाइज मी, बैप्टाइज मी। ये थी जॉन की हम्बलनेस, जॉन का एक फ्रोतनी, अपने आप को इसने पस्त कर दिया। बल्कि आगे जाके कहता है कि मेरी यही ख्वाहिश है कि वो बढ़े और मैं घटूं। नाउ ये तो थी जॉन की हम्बलनेस। नो लुक, द क्रिएटर है वो कितना हम्बल हुआ। एक क्रिएटर जो है वो अपनी मखलूक के आगे झुक गया कि बैप्टाइज में। ये उससे भी उत्तम बात है, ये उससे भी बड़ी बात है कि हमारा मालिक, खालिक, क्रिएटर, कुल जहां का जो बनाने वाला है, अपना जलाल छोड़कर, अपना तख्त छोड़कर जब नीचे आता है तो अपनी मखलूक को कहता है बैप्टाइज मी। इसके बारे में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह सब इंसानों से हम्बल हो गया,
سب انسانوں سے پست ہو گیا. اور فلپیوں میں جا کے اگر اس کو اسٹڈی کریں چیپٹر 2 میں تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے خدا کی صورت پر ہوتے ہوئے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. بعض لوگ اکثر اس بات کی ذکر کرتے ہیں کہ وائی ون جیزس نیڈ بیپٹزم، اور یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کیونکہ یوحنا کہتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کی معافی کا بپتسمہ تھا. تو جیزس کے بارے میں تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہی واز سن لیس، تو وائی ہی وینٹ ٹو بیپٹزم، کیوں اس نے بپتسمہ لیا اور کیوں ضروری تھا. لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ وائی ایون جیزس وینٹ فار بیپٹزم. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اس لائن میں دیکھتے ہیں، اگر ہم امیجن کریں کہ سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں بیپٹائز ہونے کے لیے، جس میں سولجر ہیں، سپاہی ہیں، وصول لینے والے ہیں، گناہ گار، غریب، امیر، سب ہیں، سیڈوسیز، فیریسیز، تو ان کے درمیان کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح بھی کھڑے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ ایکچولی دس از ہز منسٹری. اسی لیے آئے ہی وانٹڈ ٹو بی آئیڈینٹیفائی ہمسیلف ایز اے مین، ایز اے سنر. جس طرح کہ ہی واز کروسیفائڈ بٹوین ٹو سنرس، ٹو تھیفس، ان کی جیسا بن گیا. ایون ہی واز اے سن لیس، لیکن ہی وانٹڈ ٹو بی لائک اس. He came to be، اردو میں جیسے کہ مشابہ ہو گیا ہمارے طرح. He wanted to identify himself in the sinners. اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو how can he ہمارے سن اٹھاتا؟ اور اس سے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں واقعی ان جیسا ہو گیا تاکہ میں ان کے گناہ اٹھا لوں. تو کیا خداوند یسوع مسیح نے چھوڑا؟ what he left actually. جب ہم خداوند یسوع مسیح بیپٹائز ہوئے تو ان کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ ہی ایکچولی بیریڈ ہز اون ول ایز اے ڈیٹی، ایز اے خدا، ایز اے ایک ڈیوائن جو اس کی ول تھی. ہی نیور یوزڈ بینگ اے مین. جب وہ ایک انسان کی حالت میں تھے، جب ایک انسان بن کے، آدمی بن کے دنیا میں رہے، تو ہی واز کمپلیٹ، فلی ہیومن اینڈ فلی گاڈ. لیکن ہی نیور یوز ہز ڈیوینٹی، ڈیوائن پاور فار ہز اون، فار اپنے کے لیے، اپنی کسی بھی غرض کے لیے. when he came as a child or as a boy, as a man, he never ceased to be God. یہ بڑا ایک خاص نکتہ ہے، یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب خدا انسان کی شکل بن کے آ گیا، he became a man so he is no more God. No، ایسا کبھی نہیں تھا. He was still God، لیکن he was not using that power, that divine، اس کی جو رول تھا، لیکن he was still carrying this. اس کا ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس لوگوں کو لے کے ایک آدمی کو، تو اس نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. Who can forgive sin? Only God. بلکہ یہودیوں نے، فریسیوں نے کہا کہ یہ تو کفر بکتا ہے، کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ لیکن he was using his divine power for others، لیکن not for himself. دوسروں کے لیے ہمیشہ جتنے بھی معجزات کیے، خداوند نے کبھی شوق دکھانے کے لیے نہیں کہے کہ آئی ایم سم تھنگ، کیونکہ اس کو فلی ہیومن رہتے ہوئے پاک باز اور پیور اور بے عیب ثابت کرنا ضروری تھا. ڈیوائن پاور کے ساتھ تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے، بٹ ہی بیکیم اے مین ٹو پروو دیٹ being a man ہوتے ہوئے he was sinless. He never done anything wrong. کچھ بھی اس کی زندگی میں ایسا نہیں تھا جو گناہ یا گناہ کا شائبہ تک اس کی لائف میں. وہ فلی، اور بلکہ عبرانیوں کے خط میں جا کے لکھتا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا ہے.
In all things he was tempted like us. In all things. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کسی بھی ایک ینگ آدمی ایک کن طرح کی ینگ پرسن کن طرح کی آزمائش میں پڑ سکتا ہے دنیا میں. دولت کی اٹریکشن میں پڑ سکتا ہے, ڈفرینٹ سیکس کی پرابلم میں, ٹیمپٹیشن میں, سو مینی تھنگس ان دا ورلڈ جس میں ہم پڑھتے ہیں, ہم ٹیمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, ہم ہار بھی جاتے ہیں, کبھی ہم غالب بھی آتے ہیں بینگ اے کرسچن ہوتے ہیں, لیکن موسٹ آف ٹائم ہم کیا ہیں کہ ہم ہار جاتے ہیں. لیکن جیزس, عبرانی کا خط بتاتا ہے کہ all kind of temptation came to him. وہ سب باتوں میں آزمایا گیا, ان سب میں سے گزرا, لیکن پھر بھی وہ کیا ہوا کہ بے عیب رہا. وہاں یہ نہ سمجھیں کہ بیکاز ہی واز یوزنگ ہز ڈیوائن پاور, لیکن ہی واز کیرنگ سم تھنگ ایلس. وہ کیا تھا؟ ہی واز کیرنگ دا پاور آف ہولی اسپرٹ. یہاں پہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب اس نے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے, تو اٹس مین اس نے ایک اس کے بارے میں ریزن بتایا کہ بیکاز کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. یہ جو اس کے یوحنا کے ساتھ اس کی گفتگو ہے, کیونکہ یہاں پر ہم جب پڑھتے ہیں کہ جب اس نے بپتسمہ پا لیا اور پھر آسمان کھل گیا اور روح القدس اس پر نازل ہوا, تو اٹس ڈزنٹ مین کہ دیٹ واز دا ٹائم وین ہی ریسیوڈ دا ہولی اسپرٹ. اٹس ناٹ that time he received the Holy Spirit. That was the time when he revealed the Holy Spirit. He was filled with the Holy Spirit even when he was in his mother's womb. کس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. even he was being conceived, conception جب اس کی وہ ہولی اسپرٹ سے ہوئی, تو کیا اس کے پہلے بھی ہولی اسپرٹ دنیا میں کام کرتا رہا. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ واز ورکنگ. لیکن اب ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں پڑھتے ہیں کہ جب الشبا کے وہ پریگننٹ ہوئی تو اس کے بھی لکھا ہے کہ جان ہی واز فلڈ ان ہز وومب ود دا ہولی اسپرٹ. لیکن اور پوری بائبل میں, ہول بائبل میں آپ دیکھیں گے the Holy Spirit never revealed himself in a bodily form. This is only place جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پاک روح جو ہے وہ ایک باڈیلی. اور ایک چیز اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, the Holy Spirit is not dove, کبوتر نہیں ہے. بے شک ہم دیکھتے ہیں یہ ہم پکچر, he is not a dove, لیکن لکھا ہے جب کیونکہ ریویل کرنے کے لیے, لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے سم تھنگ فزیکل ہیپن دیر, تو خدا نے ایک برڈ کو چوز کیا کہہ سکتے ہیں, تو مانند. اس کے بعد یہ نہیں کہ جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی پر ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم ہوا ہے تو وہ کبوتر کی شکل میں یا کسی ڈو کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں. یہ ایک شو کرنے کے لیے پیپل کو, اور جان دا بیپٹسٹ کہ دیکھ سکے فزیکلی کہ سم فزیکلی, اور اس کو ایکچولی تھیولوجیکل لینگویج میں کہتے ہیں تھیوفنی. جب بھی خدا کسی روپ میں کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تھیوفنی, خدا کسی باڈیلی شکل میں ظاہر ہوا. تو یہ تھا مومنٹ کہ کچھ اور ڈف چنا گیا جس کے بارے میں عام ہے کہ وہ ایک پیس کا نشان سمجھا جاتا ہے. دوسرا جتنے بھی برڈز ہیں, جتنے بھی ایون دا ایگل جو ہے وہ اس کو سب سے بڑا پرندہ یا سب سے طاقتور پرندہ, اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے, اس کی پرواز بھی سب سے بلند ہوتی ہے. اسٹل ہی از اے ہنٹر, وہ شکاری ایک پرندہ ہے. تو اس لیے اس کو نہیں, بلکہ برڈ جو سارے برڈز میں سے ایک پیسفل اور کہہ سکتے ہیں بھولا, انوسنٹ, معصوم پرندہ گنا جاتا ہے. اس لیے بلیورز کو بھی کہا گیا کبوتر کی مانند معصوم, انوسنٹ. اور اس پرندے کو سیکریفائس کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا. جو غریب لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ کبوتر
کو سیکریفائس کرتے تھے. تو اس لیے اس کو اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ اس کے بعد ہم اس کو کر دیں کہ ہولی اسپرٹ از اے ڈاف. نو، ہولی اسپرٹ کی ایک لکھا تھا کہ اس مانند لائک ایک ریزیمبلنس دی گئی ہے کہ ہی کیم اپون جیسس کرائسٹ. صرف ریویلڈ کیا گیا کہ یسوع کے اوپر، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ جو بات سے، کیونکہ یوحنا کہتا تھا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دوں گا. پانی سے بپتسمہ دینے کی بات ہے کہ ہی واز سیئنگ آئی کین ڈو جسٹ دیٹ. میری اس سے بڑی بڑھ کر کوئی میرے پاس پاور نہیں ہے. میں صرف وہ کام کر سکتا ہوں جو انسان کے اختیار میں ہے، جو ظاہری طور پر، لیکن انٹرنلی طور پر پاک روح کا بپتسمہ اور آگ سے بپتسمہ، دس از ناٹ ان مائی پاور. وہ دے سکتا ہے جو روح القدس سے معمور، اور روح القدس کی پوری جس کے پاس پاور ہے، اور یسوع کے پاس ڈیوائن پاور، یسوع خدا. یہاں پر ہمیں ایک اور چیز یہاں پہ ملتی ہے کہ ہی واز پریئنگ. اور لوک کی جو گاسپل ہے اس میں ہی واز 12-13 دفعہ اس کی گاسپل میں آئے گا کہ جیسس واز پریئنگ. وین ہی got baptized, he prayed. When he chose his disciple, he went to the mountain and whole night he prayed. Whatever he started, he always go for prayer. Prayer کا مطلب اس کا یہ تھا کہ جیسے ایک میٹنگ ہے، کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ اور ہولی اسپرٹ کی، ایک جیسے کانفرنس کہہ سکتے ہیں. یہ اس کا تھا. اور وہ ہمیشہ دعا کا، جب بھی آپ یسوع کے بارے میں پڑھیں گے تو he always depart from the crowd and even from his disciples. اور بڑی ایک کوائٹ جگہ پہ جاتا، بڑی ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر وہ تنہا ہو، اکیلا ہو اور خدا کے ساتھ اس کا. اور یہ ہمیں آگے دعا کا کبھی آئے گا تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو it's very important to learn about how should we pray and why should we pray, what is importance in the life of a Christian, role of prayer. It's very important. اب میں صرف اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا، the heaven open. اور کیا ہوا کہ جیسس ہمسیلف سو دا ہیون اوپننگ، بلکہ لکھا ہے کہ آسمان کو پھٹتے جیسے کہ کسی نے اس کو چیر دیا ہو. اور دیٹ واز ناٹ جو ہم کلاؤڈز دیکھتے ہیں کہ اس ہیون کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے آگے ایک اور جسے اسپیس کہتے ہیں، بلکہ اس سے آگے ایک سٹارز اور گلیکسیز ہیں، یہ اس کو بھی پھٹنے کی بات کہی جا رہی ہے. تیسرے آسمان کی اینڈ جہاں پر خدا کا تخت ہے، جہاں پر ہز تھرون، اور وہاں پر کیا ہے؟ صرف گلوری اینڈ لائٹ ہی لائٹ. کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نور ہے اور اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، رسائی نہیں، نو اپروچ. اور بائبل میں 3 دفعہ یہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہوا جب ہیون سے آواز آئی، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ایک یہاں پر خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہیون سے باپ کی آواز آئی. ایک اور جگہ پہ کس کو یاد ہے؟ پہاڑ پر. گاڈ بلیس یو آنٹی جی. جب خدا یسوع مسیح کی صورت بدل گئی تو وہاں پر بھی خدا بولا، اور اس نے یہ ایکچولی ثابت کیا. اور یہ ڈیوائن کنفرمیشن ہے، ہیون سے کنفرمیشن ہے کہ دس از مائی سن، دس از مائی سن. اور اس کے بعد جب خدا یسوع مسیح کروسیفکشن کے لیے جانے والے تھے تو جان چیپٹر 12 میں وہاں پر ہے جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے تیرا جلال ظاہر کیا، اب تو اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر. تو لکھا ہے اور آسمان سے آواز آئی کہ میں نے تمہیں جلال دیا اور دیتا رہوں گا. یہ
3 دفعہ ہم آسمان سے آواز آتے دیکھتے ہیں۔ اور میں جب اس پہ غور کر رہا تھا کہ آسمان کھل گیا، اصل میں کیا ہے آسمان کھلنا؟ کیا ہے کہ خدا کی رحمت کا دروازہ، خدا کی گلوری کا۔ اور ایسے تھا اصل میں کہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے، عام اکثر ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے اگر تم میری باتوں پہ چلو گے، میرے فرما بردار رہو گے، if you walk and obediently I will open my heaven windows of the heaven and تم پر blessing نچھاور کروں گا، shower of blessing۔ لیکن جب کیا ہوتا تھا کہ جب انسان وہ اس کے چنے ہوئے لوگ بدی میں اور ایول میں پڑ جاتے تو کیا ہیون کلوز ہو جاتا، ہیون بند۔ بلکہ لکھا ہے ایلیا نے دعا کی اور آسمان بند ہو گیا اور بارش نہ ہوئی۔ یہ بارش بھی خدا کی بلیسنگ تھی، اور ہمارے گناہ آسمان کو بند کر دیتے ہیں، خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، برکتیں بند ہو جاتی ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور خدا اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں، اور آپ کو ایسے بہت سے حوالے بائبل ملیں گے جہاں پر خدا نے اپنا منہ پھیر لیا اپنا، کیونکہ خدا منہ کیوں پھیرتا ہے؟ کیونکہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ ایول کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا منہ سیدھا کر لے آپ کی طرف، یا تو وہ آپ کو فنا کر دے گا، بھسم کر دے گا، تو یا آپ کو بلیس کرے گا۔ 2 تھنگ، وہ اس کا منہ پھیرنے کا مطلب ہے still you have time۔ اگر آپ بدی کر کے بھی بچے ہیں، if you are doing wrong, you are sinning and still you are not dead, it's mean he still wait کر رہا ہے، وہ ویٹ کرتا ہے کہ repent، توبہ کرو، توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی آ چکی ہے۔ تو جس وقت اس وقت کا واقعہ ہے کہ یہ ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس سے پہلے اتنی بدی بڑھ چکی تھی، اتنے خدا سے لوگ دور تھے کہ heaven was closed for them actually۔ اور جب یسوع آتے ہیں دنیا میں، یسوع منسٹری شروع کرتے ہیں، یسوع اپنی گواہی شروع کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ heaven open۔ Now since then is heaven is open for everyone who believe in Jesus Christ۔ آج بھی وہ ہیون کھلا ہے، لیکن کس کے تھرو؟ یسوع کے تھرو۔ ہم اگر کبھی کبھی اپنی زندگی میں رہتے ہوئے خدا کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، not walking with the Lord, not obeying his commandment، تو ہم خود اپنے لیے ہیون کو بند کر لیتے ہیں۔ لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم پر ہیون بند ہو۔ He has opened his heaven for us۔ He wants to get all blessing from heaven۔ اس کا ہیون ہمارے لیے کھلا ہے۔ دعا کریں کہ آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کبھی بند نہ ہو، آسمان کی کھڑکیاں ہمارے لیے کبھی بند نہ ہو۔ ان فضاؤں، ان خلاؤں سے پار جو خدا کا تخت ہے، جہاں پر وہ بیٹھا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بیٹھا ہے، اور ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو بلیس کرنے کے لیے۔ جہاں یوحنا نے، اور یوحنا کی اگر آپ دیکھیں تو منسٹری یہاں تک تھی، اس کی منسٹری بہت لمبی نہیں تھی، اس کا خاص مقصد یہی تھا کہ یسوع کو دنیا پر ظاہر کر دیں، اسرائیل پر ظاہر کر دیں۔ اور لکھا ہے کہ اس نے گواہی دی، کہ صرف باپ کی گواہی نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ جان 1:32 میں لکھا ہے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے دیکھے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگر اس کو غور سے پڑھے تو اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے یہ نہیں کہ یہ میرے دل میں، اس نے سنا بھی ہے، اور روح القدس نے بھی اس پر
وہ آڈیبل وائس بھی سنی ہے, اس نے آواز آتے سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, آئی ایم ویل پلیزڈ ود ہم, ویل پلیزڈ. خدا آج سوچیں, ہم آج ہولی کمیونین میں شامل ہونے والے ہیں, تو آج سوچیں, از گاڈ از ویل پلیزڈ ود می؟ If God is not well pleased with us, we have closing of a blessing. ہم اپنی blessing کو بند کر رکھا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم جتنا بھی دیکھیں گے that is the going to be with Jesus Christ. اس کے بعد تھوڑے سے بعد ہی یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کر دیا, اور پھر خدا اس کے شاگرد بھی ایون یسوع کے شاگرد بن گئے. جان دا بیپٹسٹ کے اس کے ڈسائپلس تھے, دے آل فالوڈ جیزس. بلکہ یوحنا نے کہا یہی ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح بیپٹائز ہوئے, پانی کے اندر گئے, تو انہوں نے اپنی ول کو ایکچولی دفن کر دیا, بیریڈ کر دیا, کہ ڈیوائن ول کو آئی ول ناٹ ول یوزنگ دس. وہ خالی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, اپنی ڈیوائن ول, اپنی ڈیوائن پاور کو, اور ایک فل ہیومن بینگ بن کے ہمارے ساتھ رہا, اور اس نے وہ سب کچھ سہا. یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم کو کوئی کانٹا لگتا ہے, ہم کو کوئی کیل لگتا ہے تو ہمیں بڑی درد ہوتی ہے, تو جیزس کو نہیں لگتی درد ہوتی تھی کیونکہ وہ خدا بھی تھے. نو, ہی واز ناٹ ایون, اتنی ہی پین اس کو ہوتی تھی جتنی ہم کو ہوتی ہے. اور یہی بات تھی کہ وہ ایک وقت آیا جب اس کو محسوس ہوا کہ خدا اس کے ساتھ نہیں, جب کراس پر اس نے کہہ دیا اے خدا, کیونکہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر تھا. بیپٹزم سے ہمیں بہت سی اور لیسنز ملتے ہیں. ایون ایک نمونہ, ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملتا ہے کہ طریقہ, ہاؤ شوڈ بی بیپٹائزڈ, واٹ از دا ایج آف بیپٹزم, ایڈلٹ اور ایمرج, پوری ڈنک ہو کے. وہ کہتے ہیں کہ جان دا بیپٹائزر ہم اس کو کہتے ہیں, لیکن ایک ڈچ میں یا کسی اور لینگویج میں کہتے ہیں جان دا ڈنکر, کہ وہ ڈبوتا تھا اس کو. ان کی لینگویج میں لکھا ہوا ہے کہ فل امرجن کر کے. اور یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جیزس نے سارا کچھ کیا. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کو پڑھ کے, جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پوری کرنا ہے. ہمیں, جیزس کہتا ہے مجھے اس طرح ساری راست بازی کو پوری کرنا ہے, لیکن وہ کہتا ہے ہمیں اسی طرح. اٹس ناٹ اونلی می, میں تو کر ہی سکتا ہوں, خداوند ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ وی آل, جب آپ نے بھی اس ساری راست بازی کو اسی طرح پوری کرنا ہے, مناسب ہے, تو یو ہیو ٹو گو ود دیٹ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کو ایک یعنی کہ اپنی سیٹ, جب اس کا باپ مر جاتا تو اس کے بعد اس کے بیٹے کو کنگ بناتے, تو اس کو تیاری جب کی جاتی تو اس کو فل بیدنگ اور اس کی پوری باڈی کو اچھی طرح واش کر کے نہلا دھلا کر اس کو بادشاہ کی جو ڈریس تھا پہنایا جاتا, کنگ بنایا جاتا, کرون رکھا جاتا, تو پھر وہ اپنی بادشاہی کو سٹارٹ کرتا. تو جیزس واز ڈوئنگ دس آل, کہ اس کو پریپیرنگ فار ہز کنگڈم. اور دوسری چیز, میں ٹائم بہت کم ہے, نیکسٹ ٹائم میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو پوری بائبل میں آپ کو نہیں ملے گی, اور دیٹ از ویری کنٹروورشل, جو ایک ایشو ہے ٹرینٹی کا, تثلیث کے بارے میں. اور دس از دا ونڈرفل ورس پیسج ہے جہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹرینٹی, ہول ٹرینٹی از ون پلیس, ہول ٹرینٹی ان ون پلیس, پوری تثلیث ایک جگہ پہ موجود ہے. آج بھی دنیا میں ایسی منسٹریز ہیں, آپ دیکھیں اونلی جیزس اور یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ, جو اس طرح کی بلیف اور ٹیچنگ کرتے ہیں جو پرانی ٹیچنگ سے ہے, جس کو ماڈلزم اور سبلینزم کا نام دیا جاتا ہے, اس کی ٹیچنگ کو یوز کرتے ہیں. ان کا کیا بلیف تھا جلدی سے, کہ جیزس گاڈ از not 3 person, but he is doing 3 role. In Old Testament, اس نے ماسک پہنا as a father, God. In Jesus time,
اس نے روپ بدل لیا, ماسک پہنا ایز اے سن. اس کے بعد نیو ٹیسٹامنٹ میں اپسٹلز ایرا میں ہی واز گاڈ ہولی اسپرٹ. ہی واز نوٹ 3 person in one. He is one God in 3 different روپ میں کہہ لیں اور شیپ میں ظاہر کیا. بٹ بائبل از ناٹ ٹیچنگ دیٹ. آپ کو اس طرح کی بڑی سٹوری یاد ہوگی کہ بادشاہ روپ بدل کے آ جاتا اور لوگوں میں پھرتا رہتا. تو وہ اس طرح کی آپ کو اگزامپل دیں گے کہ وہ ایک غریب کی شکل میں آ جاتا تو وہاں پر لوگوں کے حال چال پوچھتا اور ریا کے بیچ میں جاتا ان جیسا بن کے رہتا. تو دس کائنڈ آف تھنگ دا گاڈ ڈڈ. لیکن بائبل از ناٹ ٹیچنگ اس. اس کا مطلب تھا کہ جب وہ آ جاتا اپنی پبلک میں تو اس کی سیٹ خالی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ لوگ اکثر کویشچن کریں گے کہ جب وہ کراس پہ تھا تو پھر تخت پہ کون تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ 3 ڈفرینٹ اقنوم ہیں, پرسنالٹی ہیں, اسٹل ون. ان کو ایکول, کو ایٹرنل, کو رولنگ اینڈ ریننگ جو دنیا ہے اور آسمان اور زمین جو کچھ ہے اس پر کرتے ہیں. اور یہ ہمارا یہاں پر ایک ایسی پکچر نظر آتی ہے. جیزس باڈیلی وہاں پہ موجود ہیں, بیپٹزم لے رہے ہیں, باڈیلی فارم میں ہولی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں اور خدا باپ کیا آواز سنتے ہیں. تینوں چیزیں ایک جگہ پہ نظر آئیں گی. ٹرینٹی, تثلیث آپ کو نظر آئیں گی ایک جگہ پہ, ڈفرینٹ. یہ نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ جیزس بیپٹائز ہو رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اوپر جا کے پھر آواز دے رہے ہیں اور پھر کبوتر کی شکل میں. اٹس ناٹ میکنگ ایون سینس. آپ اس کو کیسے بھی کر کے کوشش کر لیں کہ ایک بندہ ایک بڑا ہی وہ ڈیوائن پاور ہے, ہی از ڈوئنگ آل دیس تھنگس. نو, ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اٹس ویری ویری فیسینیٹنگ ڈیپ اسٹڈی ہے, لیکن میں آپ کو یہاں پہ چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ ہولی کمیونین آج ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ آپ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاک روح سے فل ہوں. ہی وانٹڈ ٹو فل اس ود دا ہولی اسپرٹ. اور ہولی اسپرٹ سے فل ہونے کے لیے ریپینٹنس. تو وہ سوچیں خداوند, if there is any thing I need to be confess and repent, I am here to repent. یہاں جہاں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ توبہ کر سکتے ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ معافی مانگ سکتے ہیں. کوئی بھی چھوٹی سی بات ہے, بڑی سی بات ہے, تاکہ جب آپ ریپینٹنس کے ایٹیٹیوڈ میں خدا کے پاس آتے ہیں تو he always willing and receive you and forgive you and bless you. اور پھر کیا ہوگا, خداوند اپنے آسمان کو, اپنی برکتوں کے خزانے کو آپ کے کھولے گا. جو چیزیں رکی ہوئی ہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے, خطاؤں اور گناہ کی وجہ سے, خدا چاہتا ہے کہ وہ سب آپ کو ملے. آمین.